اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ غاشیہ کی آج ریویژن کلاس ہے ہماری۔ غاشیہ پہلے ہی لفظ سے مطلب چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو غشی پڑی ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کے ہوش و آواز جو ہے وہ غائب ہو چکے ہوئے، اس کے اوپر اس بیماری نے جو وہ اتنا غلبہ کر لیا کہ وہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ کھو بیٹھا ہوا ہے، ڈھانپ لینے والی۔ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے۔ تو پہلی ہی بات یہ کہی گئی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی آپ کے پاس خبر وہ چھا جانے والی کی، وہ ڈھانپ لینے والی کی، کہ جو آ جائے گی؟ یہ وہی بات ہے کہ آخرت کی اس خبر سے جو ہے وہ تم خبردار ہو کہ جس دن جو ہے وہ تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے، جس دن تمہیں تمہارے ہر چیز کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس طرح ایک دفعہ تشریف لا رہے تو راستے میں ایک صحابیہ خاتون جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی آپ تک خبر اس چھا جانے والی کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام قد جاءنی، ہاں میرے پاس یہ خبر آ گئی ہے۔ جب ہمارے پاس یہ خبر آ گئی ہے تو ہم اس کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے؟ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ابدی زندگی لے کے آیا ہو۔ کسی کے پاس 2-4 سال ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بہن بھائی، ہم سے چھوٹے، کتنے روز جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس دن کے بارے میں جب جو دن آ کے رہنا ہے، کیسے ہم مان لیں کہ وہ دن جس دن جو ہے وہ دن ایسا نہیں آئے گا ہم اٹھائے نہیں جائیں گے؟ اگر اٹھائے نہیں جائیں گے، وہ دن نہیں آئے گا، تو پھر تو یہ کوئی کھیل کھلواڑی ہوا، پھر تو ایشور جی کی لیلا ہی ہوئی پھر کہ ٹھیک ہے کہ کھلونا بنا کے توڑ دیا۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس دنیا میں جو ہے وہ حرام کا لقمہ تک نہیں کھایا، اس کے قریب تک نہیں گئے، اس راہ پہ رہے، اور ساری عمر نہ اچھا کھا سکے، نہ پہن سکے، نہ سکون کا سانس لے سکے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اگر ان کو ان کے اعمال کا اجر نہ ملے، اس سے بڑھ کے پھر ظلم کیا ہوگا؟ تو وہ دن آ کے رہنا ہے۔ پہنچی خبر آپ تک؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک خبر آئی؟ اب جن لوگوں نے یہاں پہ پھر وہی 2 گروہ ہو گئے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافر لوگوں کا۔ اب اس دن کیا ہوگا کہ جب ہم دیکھیں گے یہ حقیقتیں تو ہمارے سامنے کھلنی شروع ہو جائیں گی جس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ جب وہ فرشتے لینے والے آئیں گے اس وقت ہمارے سامنے سے غیب کا پردہ ہٹ جائے گا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں قرآن جو کچھ کہتا تھا وہ تو یہ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مر گئے اور اس کے بعد مٹی ہو گیا، بات ختم ہوگی، نہیں۔ ہماری روح جو ہے وہ جب وہ لے کے جائیں گے اوپر، یا اعلیٰ علیین میں مقام ہوگا یا سجین میں مقام ہوگا، تو اندازہ تو وہیں ہو گیا جس وقت وہ لینے آئیں گے۔ اچھا لباس لے کے آتے ہیں، سلام کہتے ہوئے لے کے آتے ہیں، یا یہ کہ مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے جو ہے وہ روح کو نکالتے ہیں اور نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے پھر اعمال کی کھڑکی، اعمال کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد تو جو کیا تھا وہی جو ہے وہ آگے سامنے ہوگا۔ اب جس نے نہیں پڑھا ہوتا سارا دن، سارا سال، اس کو پتا ہوتا ہے میرا نتیجہ کیا ہوگا۔ جو قاتل ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، جب فیصلہ سنایا جانے لگتا ہے اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ کیا سنایا جائے گا۔ ہم جتنے پانی میں ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ہمیں ان اعمال کا پتا ہے۔ اصل ہم سے چاہا کیا گیا ہے۔ پرفیکشن ہم میں نہیں آ سکتی، ہم سے کوشش کے نمبر جو ہے وہ ہمیں دیے جائیں گے۔ ہماری اس نیت کے، ہمارے خلوص کے، ہماری سنسیئرٹی کے نمبرز ہیں جتنے بھی ہیں جو وہ ہیں۔ کتنا سنسیئر ہیں ہم اللہ کی اس بات کے اوپر کہ روز آخرت آنی ہے، روز آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا اور سزا کے فیصلے کریں گے۔ تو جن کو پہلے پتا ہوگا کہ اعمال کیا تھے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں رہے، اللہ کے نبیوں کی بات کو رد کرتے رہے، آخرت پہ یقین نہیں تھا، اب ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے تاریک ہوں گے، ذلیل ہوں گے ان کے، خشوعاً سے یہ لفظ ہے، یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑے سخت محنت کرنے والے اعمال کرتے تھے وہ، بڑے ہی سخت محنت کرنے والے اعمال۔
لیکن وہ اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہی نہیں تھے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اعمال نہیں تھے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں، پھر ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے اس میں جو ہے وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے کرتے رہیں، چاہے الٹے لیٹ کے کرتے رہیں، چاہے جو ہے وہ اپنی جسم کو جو ہے وہ بھوک کا شکار رکھ کے کرتے رہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین جا رہے تھے ایک جگہ پہ، ایک خانقاہ آئی، ایک راہب کو بلایا، اندر سے دیکھا، اس کا حال دیکھ کے آپ رو پڑے کہ یہ اتنے اعمال کر رہے ہیں لیکن یہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کے اعمال صرف وہ، آج ہم نے بھی بہت سے ایسے اعمال پکڑ لیے ہیں جن کا کوئی تعلق واسطہ دین کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حدیث ہر کسی نے سن رکھی ہے کہ حوض کوثر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جنتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے۔ ایک جماعت آئے گی، ان کے چہرے محراب کی وجہ سے پر نور ہوں گے، ماتھے ان کے جو ہے وہ وضو کی وجہ سے چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت ہے، اس کو آنے دو۔ تو پھر بتایا جائے گا کہ یہ امت آپ کی ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اس میں دین میں جو ہے وہ بہت کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ ڈالنی تھی۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیں خرابی ہو اس کے اوپر جس نے میرے بعد دین میں جو ہے وہ کچھ اور اپنی طرف سے ڈالا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو قرآن پاک کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر، اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت جو ہے وہ آج تمام کر دی، دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو ہمیں اللہ کے اس کہے کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہم اپنے تئیں کچھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ثواب یا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سخت اعمال کرنے والے تھے وہ، لیکن ان کے اعمال کوئی کارآمد نہیں ہے۔ تسلا نارن حامیہ، وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ آگ کون سی؟ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ۔ ایک تو عام آگ ہوتی ہے اور ایک وہ عام جس میں سے جو ہے وہ شرارے نکل رہے ہوتے ہیں، اس میں سے پٹاخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اب آگ میں ہوں گے، گھبراہٹ ہوگی، گرمی ہوگی۔ تسقیٰ، پانی مانگیں گے، پلایا جائے گا ان کو، من عین آنیہ، عین کہتے ہیں چشمے کو، آنیہ اس کی صفت ہے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ کتنا کھولتا ہوا کہ جب انسان اس کے چہرے کے قریب صرف جو ہے اس پانی کو لے کے جائے گا، ہر چیز اس کی جو ہے وہ جل جائے گی، اس کی جلد جو ہے وہ جل کے نیچے گر پڑے گی، اس کی صرف اس کی جو ہے وہ گرماہٹ سے۔ ابھی پیا نہیں ہے اس کو، اب اگر پیئیں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے چشمے سے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا لیے ان کے کھانے کو الا من ضریع، سوائے خاردار جھاڑیوں کے، کانٹوں والوں کے، کانٹوں والے جو ہے پھل ہوں گے۔ ضریع انتہائی کڑوا، انتہائی بدبودار، انتہائی تلخ، خشک ہو جائے تو زہر بن جائے، اب اس کے علاوہ کھانے کو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ کھاتے کس لیے ہیں؟ لذت حاصل کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، یا اپنے جسم کو تقویت، طاقت دینے کے لیے۔ اب لذت تو اس کی کڑوی ہے، تلخ ہے، کانٹے ہیں اس میں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، سمن کہتا ہے فربا کرنا، موٹا کرنا، تقویت دینا، نہ وہ فربا کرے، ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ بھوک مٹا۔ اب لیکن وہی کھانا پڑے گا۔ اب یہ تو حال ہو گیا ان کا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کے رسول کے احکامات کو، دیکھیے ہماری بدقسمتی صرف یہ ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، نہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، نہ ہم رسول کی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، بات نہیں ماننی۔ وہ کیسے میرا آقا ہے، میرا معبود ہے، کیسا نبی میرا جو ہے وہ رہنما ہے کہ میں اس کے نام کے نعرے لگاتا رہوں، اعلان جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تعریفیں کرتا رہوں، لیکن جو کہا ہے اس کو کرنے سے انکار کر دوں۔ تو کیسے ہم اس کے مرید ہیں، کیسے ہم ان کے جو ہے وہ پیروکار ہیں؟ نعرے خالی خالی لگاتے رہیں لیکن جو کہا ہے وہ نہیں کرنا۔ اس لیے نہیں کرنا کہ میری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔
اگر میں کہوں گا لوگ کیا کہیں گے، بغیر سود کے میری دکان کیسے چلے گی، میں کم نہیں تولوں گا تو پھر میرا گزارا کیسے ہوگا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو پھر میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، صرف اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننی کہ میری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ ہم بھول گئے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، وہ رزق اس نے لکھ رکھا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، جب پیدا کیا تو پھر سب کچھ لکھ دیا گیا، سارے اثاثے، سارے جو وسائل ہیں اللہ نے زمین پہ بیچ دیے، لکھ دیے، اور پھر ساتھ بتا دیا اس میں سے فلاں کا کتنا حصہ، فلاں کا کتنا حصہ، فلاں کا کتنا حصہ۔ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے، ہمیں اعتبار ہے اپنے شیطان کے ان کنڈوں کے اوپر کہ جہاں پہ تولتے ہوئے ڈنڈی مارنی ہے، ملاوٹ ہم نے کرنی ہے، جھوٹ ہم نے بولنا ہے، وعدہ خلافی ہم نے کرنی ہے، اور انہی چیزوں کو ہم اپنی دنیا سمجھتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی محبت نے ہمیں جو ہے وہ نہ اللہ کی بات ماننے دیتی ہے اور نہ جو ہے وہ آخرت کی ماننے دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ دنیا ہمیشہ تو نہیں ہے، جو میں نے اکٹھا کیا ہے وہ میرے ساتھ چلا جائے گا۔ جس طرح ہم تن تنہا ننگے بدن آئے تھے، تن تنہا اسی طرح جو ہے وہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو پھر کس لیے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں؟ نہ یہ ہمارے ساتھ جانا ہے، نہ یہ حلال کا ہے، تو وہ کس لیے محنت کر رہے ہیں؟ اتنی محنت کریں جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرنے کو کہا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں گے جتنی ایک مسافر جو ہے وہ یہاں رہنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کے لیے محنت کریں جو ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو چند گھڑیاں، چند مہینے، چند سال ہیں، اس کے بعد ختم۔ ابدی تو بار بار کہا گیا، خالدون خالدون خالدون، ہمیشہ ہمیشہ والی۔ اب اس کے بعد یہ تو ہوگی ان کی بات۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، خوش ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنے آپ کو دنیا میں پابند رکھا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھا کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے رسول کا کیا حکم ہے، اسی راہ پہ چلنے کی کوشش کی۔ بھوکے رہ گئے، پیٹ بھر کے ساری عمر کھانا نہیں کھایا، حرام کے لقمے کے قریب بھی جانا پسند نہیں کیا، حرام کی راہ پہ چلنے سے انکار کر دیا۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، لیکن اللہ کا راستہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جو شاداں ہوں گے، رونق ہوگی ان کے چہروں کے اوپر۔ لسعیہا راضیہ، اپنی سعی کے اوپر، اپنی کوششوں کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر وہ خوش ہوں گے اس وقت کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اس وقت ہم نے ہدایت پالی، اللہ کی طرف سے آئی، ہم نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اللہ نے ہمارے لیے یہ ابدی زندگیاں ہمارے سامنے رکھ دی۔ اب یہ جنتیں ہیں اور اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ خوش ہو رہے ہوں گے وہ کہاں پہ؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں، اونچی جنتوں میں جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی جو ہے وہ لغو بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لسعیہا راضیہ، وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اب کیا ہے کام؟ ومن اراد الآخرہ، ہم نے صرف آخرت کا ارادہ کرنا ہے، آخرت کو چاہنا ہے۔ وسعی لہا، اسی کے لیے ہم نے بھاگ دوڑ کرنی، ہماری کوششیں آخرت کے لیے ہونی چاہیے، اور ساتھ ایمان کے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرماتے ہیں ومن اراد الآخرہ، کہ جس نے ارادہ کیا، جس نے چاہا آخرت کو، وسعی لہا، اور کوشش کی اس کے لیے، اور وہ ہو بھی مومن، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، اس کی کوششوں کو جو ہے وہ اون کیا جائے گا، جتنا اس کا ہوگا اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیں گے اس دن۔ اور جو نہیں گیا، جس نے دنیا کو اپنا مقدر بنا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹا رہا اور آخرت میں بھی گھاٹا رہا۔ اونچی بلند و بالا جنتوں میں لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بےہودہ لغو بات اس میں نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، جاری چشمے ہوں گے اس میں۔ فیہا سرر مرفوع، اس میں سرر مرفوع، تخت ہوں گے بلند و بالا، اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے، آسمان کی بلندیوں جیسے۔ جیسے ہی جو ہے وہ اللہ کے دوست اس پہ بیٹھنا چاہیں گے، وہ تخت جو ہے وہ سرنگوں ہو جائیں گے۔ اسی کی مثال دینے کے لیے آگے جو ہے وہ بتایا گیا کہ جس طرح تم اونٹ پہ بھی تو بیٹھتے ہو، کیا اپنی صحیح سے اونٹ پہ بیٹھ سکتے ہو؟
इलल एबल कैफा खुलिकत, देखो हमने उसको ऊँट को कैसे पैदा किया, कैसे तुम्हारा फरमाबरदार बना दिया, तुम्हारे इशारे के ऊपर जो है वो बैठता है, अपने ऊपर सवार करता है, फिर खड़ा होकर जो है वो चल पड़ता है। अगर ऊँट जो है वो अल्लाह ने बना दिया तुम्हारे लिए, तो वो भी जो है वो नीचे होंगे तख्त, बुलंदो बाला तख्त, सुरुरन मरफूआ, ऊंचे बुलंदो बाला तख्त होंगे, व अकवाबुन मौजूआ, और आबखोरे प्याले, मौजूआ पड़े होंगे, कितने पड़े होंगे, चांद सितारों की मानत जो है वो होंगे, इतने ज्यादा सितारों की मानत होंगे। कैसे होंगे? आगे फरमा दिया विलस्समाए कैफा रुफिअत, देखो आसमान की तरफ कैसे हमने उसको बुलंद किया। जिस तरह आसमान में सितारे जो है वो हमने जो है वो बना रखे हैं, उनसे जीनत दे रखी है, तो जिनके जितने इतने सितारों को जगह दे दी, तुम्हारे लिए प्याले नहीं रख सकता वो। वकवाबुन मौजूआ व निमारिकुम मसफूफा, और तकिए मसफूफा सफ़ुन से, कतार दर कतार सफ़े ऐसे लगी हुई होंगी कि जहां पे तकिए तकिए जो है वो रखे होंगे। जो पहाड़ जो है वो गाड़ सकता है जमीन में, वैलल जिबाल कैफा नुसिबत, तो क्या तुम्हारे लिए तकिए भी नहीं अरेंज कर सकता? ये है जन्नत का मंजर जो सामने दिखाया जा रहा है। वज़राबी मबसूसा, मबसूसा लफ्ज़ किससे है? बस्सा, बेस से, जिसका मतलब था कशादगी, फैलाना, और कालीन बिछे हुए होंगे, बिछौने जो है वो दूर दूर तक बिछे होंगे। ये जन्नत का समा जो है वो हमें बताया जा रहा है। अकवाबुन मौजूआ व नमारिकुम मसफूफा व ज़राबी मबसूसा, कैसे, किस तरह? अरब का मुआशरा, अरब के लोगों की इल्म के मुताबिक चीजें। एक बद्दू जब निकलता है तो किस पे निकलता है? कौन सा जानवर, कौन सी सवारी उसके पास होती है? ऊंट। निकलता है, सामने क्या होता है? पहाड़ होता है। ऊपर क्या होता है? आसमान होता है। नीचे क्या होती है? जमीन होती है। कहता है कि गौर कर, अफला यंजरूना, क्या पशु नहीं देखते, इलल इबल कैफा खुलिकत, कि इस ऊंट को कैसे बनाया, कैसा ऊंट तुम्हारा फर्मा बरदार हुआ, नीचे बैठा, अपनी कमर पे तुझे सवार किया और फिर उठ के चल दिया, तुम्हारा सामान भी ढोया, तुम्हें भी लेके गया, सब कुछ किया, और फिर ये वही ऊंट है। ये ऊंट तुम्हारे लिए मल्टीपर्पज फायदे देता है। गोश्त भी इसी का खाते हो, दूध भी इसी का पीते हो, इसी की खाल से जो है तुम अपने खेमे, लिबास और क्या क्या कुछ बनाते हो। कौन सी चीज है इसकी जो तुम छोड़ देते हो? इतनी बड़ी मखलूक अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दी, तो जन्नतें कौन सी दूर की बात है उसके लिए। वैलस्समाए कैफा रुफिअत, और फिर आसमान की तरफ देखो, गौर करो, कैसे बुलंद किया हमने। कोई रखना इसमें, कोई पिलर इसमें कोई दिया हुआ है, कोई सतून दिया हुआ है? ये किस तरह बगैर पिलर की इतनी बड़ी छत जो है वो खड़ी हुई है? और फिर इसको जो है वो ज़य्यनस्समा बिमसाबीहा, और फिर इस तरह चिरागों के साथ इसको सजा भी दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। वैलल जिबाल कैफा नुसिबत, और किस तरह इन पहाड़ों को जो है वो नस्ब किया, गाड़ा हमने। वैलल अर्द कैफा सुतिहत, और किस तरह इस जमीन को जो है वो बिछा दिया हमने। गौर करो इनके ऊपर। नहीं गौर करते, ना करें। फज़क्किर, आप नसीहत करते रहे। फज़क्किर, बस आप नसीहत करते रहे, आप इनको याद दहानी कराते रहे। क्यों? इन्नमा अंत मुज़क्किर, इन्ना अन्ना की सुपरलेटिव डिग्री के इसके अलावा और कोई बात नहीं है। बात यही है कि इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत करने वाले हैं, आप वाज करने वाले हैं, आप इनको याद दहानी कराने वाले हैं, क्योंकि आपको भेजा इसी काम के लिए गया है। आप इनको याद दहानी करा दीजिए, आप इनको नसीहत कर दीजिए। किस बात की नसीहत कर दीजिए? जो खबर आप तक पहुंच चुकी है वो खबर आगे इनको पहुंचा दीजिए। हल अता का हदीसुल गाशिया, आप तक खबर पहुंची है, उसी खबर की बाबत इनको बता दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को जो है वो आखिरत के बारे में बताइए, आपने कोफे सहाबा पे चढ़ के क्या पुकारा था? या सबाहा, या सबाहा। सबाहा कहते थे कि अगर किसी को किसी के लश्कर की, किसी के शब खून मारने की इत्तला मिल जाती तो वो जो है वो बाकी लोगों को बता देता। सब इकट्ठे हो गए, तो कहा अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे से जब एक लश्कर आ रहा है, मान लो कि हाँ आप सच्चे हैं, आपने कभी झूठ बोला ही नहीं, हमारा तजर्बा सच का है आपके साथ, मैं तुम्हें इससे भी बड़े अजाब की खबर देता हूं। और वो इससे बड़ा अजाब क्या था? आपके पास गाशिया आ गई खबर, ये खबर जो है वो आप उनको पहुंचा दीजिए।
کہ ان بتوں کو شریک بنا چھوڑ دو، اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس جا کے جس کے پاس تمہارا حساب ہوگا۔ پھر آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ کریے، ان کو بتا دیجئے۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، آپ ڈنڈے سے اسلام نہیں قبول کروا سکتے، آپ کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ جو ہے سین توئے رے، دروغہ، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے۔ اللہ، مگر یہ کہ من تولا، جس نے منہ پھیر لیا، وکفر، اور انکار کر لیا۔ آپ بتائیں، آپ واز کرنے والے ہیں، دروغہ نہیں ہے، مگر اس کے کہ جو نہیں مانتا اور جو انکار کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، تو پھر اس کو یہ بتا دیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اس کو جو ہے وہ اللہ عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بڑا عذاب دے گا۔ جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اس کو اللہ سزا دے گا، بہت بڑی سزا، بہت بڑا عذاب اس کو دے گا۔ اس کو بتا دیں اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان کا آنا ہماری طرف ہی ہے، ہماری طرف ہی وہ پلٹیں گے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے، ہمارے ذمے ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے۔ کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کچھ کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ تو پھر یہ ایک بات بتا دو ان کو، وارن کر دو، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری طرف ہی پلٹنا ہے تمہارا، ان کا پلٹنا ہماری طرف ہی ہوگا۔ مر کے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے وہاں پہ۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، حساب ہم نہیں لینا ہے، ہم پوچھیں گے پھر اس وقت کہ ہاں بھائی پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، نبی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، قرآن آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کیا کیا پھر اس کا؟ ہم تو ان کے پیچھے لگ گئے، ہم ان کے پیچھے لگ گئے، اپنے خالق کے پیچھے نہیں لگے، جس نے جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے ہمیں نکالا، جس نے ہمارے لیے وہاں پہ خوراک کا بندوبست کیا، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی بن مانگے ہمارے اس جسم کی جو ہے وہ پرورش کرتا رہا، ہمیں وہ دیتا رہا جو ہمیں چاہیے ہے۔ یہ آکسیجن، یہ ہوا، یہ پانی آسمان سے برستا ہوا، یہ زمین، سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر کے رکھ دیا اس نے، اور ہم اسی کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اب اس دن کہا گیا ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے اوپر ہی ہے ان کا حساب، پر جس کا حساب کھل گیا نا وہ نہیں بچے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو ہے وہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا۔ میں نے پچھلی سورہ مبارکہ میں جو ہے اس سے پہلے سورہ طارق میں غالباً پڑھا تھا کہ جس کا حساب کھول لیا گیا نا وہ نہیں بچے گا۔ جن کا حساب نامہ، ان کو اعمال نامہ دیکھتے ہی جو ہے وہ ان کو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ بھائی، بس وہی بچیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اور مانگ لیتے؟ فرمایا میں نے اور مانگا تھا، پھر مجھے کہا گیا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب اور مانگ لیتے؟ فرمایا میں نے مانگا تھا، پھر مجھے اجازت ہوئی کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور مانگ لیتے؟ فرمایا کہ میں نے مانگا تھا، پھر مجھے اتنا سارا کر کے جو ہے وہ دے دیا گیا کہ اتنی ساری اپنی خلقت جو ہے تو لے جائے گا۔ تو حساب آسان ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان لوگوں میں کر دے جو بغیر حساب کے چلے جائیں، جس کا حساب کھل گیا، کہ جس سے ایسے بھی کر لیا گیا، سمجھ لیں کہ وہ مارا گیا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ نہیں پورا کر سکتے۔ اب اگر پوچھا جائے ہم سے، اللہ کہے کہ ہاں بھی یہ آنکھیں تمہیں دی تھیں، بتاؤ کیسے دیکھا، کن طرح دیکھا دنیا میں، کتنی خیانت کی ان آنکھوں میں، حساب دے سکتے ہیں ہم؟ نہیں دے سکتے۔ یہ کان تمہیں دیے تھے حق کی بات سننے کے لیے، کیا تم نے حق کی بات سنی، میری اس نعمت کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ یہ زبان تمہیں دی تھی حق کی بات نکالنے کے لیے، منہ سے حق کی بات نکالی؟ نہیں نکالی۔ یہ پاؤں تمہیں دیے تھے چلنے کے لیے حق کی راہ میں، چلے؟ نہیں چلے۔ کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ ہم کسی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے۔
اس لیے کہا گیا اب یہی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے۔ الحمدللہ سورہ غاشیہ کی آج ریویژن بھی مکمل ہوگی، کل انشاءاللہ ہم سورہ فجر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔